بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حکیم شیخ ابو علی سینا اور ایک بزرگ ولی اللہ نے شیخ ابو علی سینا سے فرمایا کہ تم نے علوم عقلیہ اور فلسفہ میں اپنی ساری عمر برباد کی، آخر کس مرتبہ تک تو پہنچا؟ شیخ ابو علی سینا نے فرمایا کہ دن میں مجھے ایک ایسی گھڑی اور ساعت کا علم ہے کہ اس گھڑی میں لوہا آٹے کی طرح نرم ہو جاتا ہے۔ بزرگ نے فرمایا، جب وہ ٹائم جانے پر اس بزرگ نے شیخ ابو علی سینا سے فرمایا کہ اب پھر اسی طرح وہ گھڑی گزر چکی ہے، اب ممکن نہیں، تو اس بزرگ نے لوہا ہاتھ میں لے کر کرامت سے اپنی انگلی اس میں داخل کر دی اور فرمایا کہ عقل مند کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ اپنی عمر عزیز ایسی بیکار چیزوں میں تباہ کر دے۔ یہ کوئی کمال نہیں، کمال یہ ہے کہ آخرت کے لیے بندہ محنت کرے اور اپنے اللہ کو راضی کر لے۔ شیخ ابو علی سینا اس سے بہت متاثر ہوا اور اس کی زندگی میں تبدیلی آ گئی۔ مرض الموت میں دل سے توبہ کی، اپنا مال فقراء پر صدقہ کیا، اپنے تمام حقوق ادا کر دیے اور کثرت کے ساتھ تلاوت کرنے لگے۔ چنانچہ ہر تیسرے دن ایک قرآن کریم ختم کرتے تھے، اور جب اس کا انتقال ہوا تو صحیح بخاری شریف اس کے سینے پر پڑی تھی۔ کمال عبادت۔ حضرت مالک بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بعض اوقات عامر بن عبداللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد سے عشاء کی نماز پڑھ کر نکلتے تو انہیں کوئی دعا یاد آ جاتی۔ گھر پہنچنے سے پہلے تو اپنے ہاتھ اسی وقت اٹھا لیتے یہاں تک کہ صبح کی اذان ہو جاتی، دوبارہ مسجد کو لوٹ جاتے اور عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبولیت اعمال کی فکر۔ حضرت عثمان خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ کی کریانے کی دکان تھی۔ ان کے پاس اگر کوئی کھوٹے پیسے لاتا تو وہ پیسے لے لیتے اور سودا دے دیتے۔ وہ ان پیسوں کو علیحدہ جمع کرتے جاتے تھے۔ انہوں نے پوری زندگی اپنا یہ دستور بنائے رکھا، کھوٹے پیسوں والوں کو کبھی واپس نہیں بھیجتے تھے۔ جب ان کا آخری وقت آیا تو وفات سے پہلے بستر پر لیٹے ہوئے دعا مانگنے لگے، اللہ، میرے پاس لوگ کھوٹا مال لے کر آتے تھے، کھوٹے سکے لے کر آتے تھے، اللہ میں تیرے بندوں سے کھوٹے سکے قبول کرتا رہا، آج تو بھی میرے کھوٹے عملوں کو قبول فرما لے۔ سوچئے تو صحیح کہ ہمارے اکابر اس طرح موت کی تیاری کیا کرتے تھے۔ انبیاء علیہ السلام کی قوت برداشت، ایک جھلک۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں گیا۔ حضور کو بخار کی کیفیت تھی، آپ نے ایک چادر اوڑھی ہوئی تھی۔ میں نے چادر کے اوپر سے ہاتھ رکھا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کو کتنا تیز بخار ہے؟ حضور نے فرمایا، ہم انبیاء علیہ السلام پر اسی طرح سخت تکلیف و آزمائش آیا کرتی ہے اور ہمارا اجر و ثواب بھی دگنا ہوتا ہے۔ میں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگوں میں سے سب سے زیادہ آزمائش کن پر آئی ہے؟ آپ نے فرمایا، نبیوں پر۔ میں نے کہا، پھر کن پر؟ آپ نے فرمایا، علماء پر۔ میں نے کہا، پھر کن پر؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نیک بندوں پر۔ بعض نیک بندوں کے جسم میں اتنی جوئیں پڑ جاتی تھیں کہ اسی میں ان کا انتقال ہو جاتا تھا، اور بعضوں پر اتنی تنگ دستی آتی تھی کہ انہیں جوہا کے علاوہ کوئی اور چیز پہننے کو نہ ملتی تھی۔ لیکن تمہیں دنیا ملنے سے جتنی خوشی ہوتی ہے، انہیں آزمائش اور تکلیف سے اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے۔
انہیں آزمائش اور تکلیف سے اس سے زیادہ خوشی ہوتی تھی۔ سفید بالوں سے حیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو دیکھا کہ نبی علیہ السلام کی مبارک آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ کر بڑے پریشان ہوئے اور عرض کیا، اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ابھی میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے تھے اور وہ آ کر مجھے کہنے لگے، جو بندہ کلمہ پڑھ لیتا ہے اور کلمہ پڑھتے پڑھتے اس کے بال سفید ہو جاتے ہیں، اس بوڑھے کو عذاب دیتے ہوئے اللہ رب العزت کو حیا آتی ہے۔ میں اس بات پر رو رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کو تو بوڑھے بندے کو عذاب دیتے ہوئے حیا آتی ہے، مگر بوڑھے کو اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے کیوں حیا نہیں آتی؟ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نصیحت۔ حضرت نمران بن تحمر ابو الحسن رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر میں چلے جا رہے تھے، فرمانے لگے، بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اپنے کپڑوں کو تو خوب اجالا اور سفید کر رہے ہیں لیکن اپنے دین کو میلا کر رہے ہیں، یعنی دین کا نقصان کر کے دنیا اور ظاہری شان و شوکت حاصل کر رہے ہیں۔ غور سے سنو، بہت سے لوگ دیکھنے میں تو اپنے نفس کا اکرام کرنے والے ہوتے ہیں لیکن حقیقت میں وہ اپنے نفس کی بے عزتی کرنے والے ہوتے ہیں۔ پرانے گناہوں کی نئی نیکیوں کے ذریعے سے ختم کرو۔ اگر تم میں سے کوئی اتنے گناہ کر لے جس سے زمین آسمان کے درمیان کا خلا بھر جائے اور پھر وہ ایک نیکی کر لے تو یہ نیکی ان سب گناہوں پر غالب آ جائے گی۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مومن کے دل کی مثال چڑیا جیسی ہے جو ہر دن نامعلوم کتنی مرتبہ ادھر ادھر پلٹتا رہتا ہے، اس لیے آدمی مشورہ کے تابع ہو کر چلے۔ قدرت کا عجیب کرشمہ۔ مولانا مفتی محمد تقی عثمانی مدظلہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ میں جنوبی افریقہ میں کیپ ٹاؤن کے علاقے میں ریل گاڑی پر سفر کر رہا تھا۔ راستے میں ایک جگہ پہاڑی علاقے میں گاڑی رک گئی۔ ہم نماز کے لیے نیچے اترے۔ وہاں میں نے دیکھا کہ ایک خوبصورت پودا ہے، اس کے پتے بہت خوبصورت تھے اور وہ پودا بہت کہ اس کے پتوں کو توڑ لوں۔ میں نے جیسے ہی اس کے پتے کو توڑنے کے لیے ہاتھ بڑھایا، بے اختیار دل چاہا کہ اس کے پتے توڑ لیں۔ میں نے جیسے ہی اس کے پتے کو توڑنے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو میرے جو رہنما تھے وہ ایک دم زور سے چیخ پڑے کہ حضرت اس کو ہاتھ مت لگائیے گا۔ میں نے پوچھا کیوں؟ انہوں نے بتایا کہ یہ بہت زہریلی جھاڑی ہے، اس کے پتے دیکھنے میں تو بہت خوشنما ہے لیکن یہ اتنا زہریلا ہے کہ اس کے چھوٹے سے انسان کے جسم میں زہر چڑھ جاتا ہے، اور جس طرح بچھو کے ڈسنے سے زہر کی لہریں اٹھتی ہیں اسی طرح اس کے چھونے سے بھی لہریں اٹھتی ہیں۔ میں نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے کہ میں نے ہاتھ نہیں لگایا اور پہلے سے معلوم ہو گیا، یہ تو بڑی خطرناک چیز ہے، دیکھنے میں بڑی خوبصورت ہے۔ پھر میں نے ان سے کہا کہ یہ معاملہ تو بڑا خطرناک ہے، اس لیے کہ آپ نے مجھے تو بتا دیا جس کی وجہ سے میں بچ گیا، لیکن اگر کوئی انجان آدمی چاہ کر اس کو ہاتھ لگا دے وہ تو مصیبت اور تکلیف میں مبتلا ہو جائے گا۔
اس پر انہوں نے اس سے بھی زیادہ عجیب بات بتائی، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا عجیب کرشمہ ہے کہ جہاں کہیں یہ زہریلی جھاڑی ہوتی ہے اسی کی جڑ میں آس پاس لازماً ایک پودا اور ہوتا ہے، لہٰذا اگر کسی شخص کا ہاتھ اس زہریلے پودے پر لگ جائے تو وہ فوراً اس دوسرے پودے کے پتے کو ہاتھ لگا دے، اسی وقت اس کا زہر ختم ہو جائے گا۔ چنانچہ انہوں نے اسی کی جڑ میں وہ دوسرا پودا بھی دکھایا، یہ اس کا تریاق ہے۔ بس یہی مثال ہے ہمارے گناہوں کی اور استغفار و توبہ کی، لہٰذا جہاں کہیں گناہ کا زہر چڑھ جائے تو فوراً توبہ استغفار کا تریاق استعمال کرو، اسی وقت اس گناہ کا زہر اتر جائے گا۔ مفتی اعظم حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ کا ایک واقعہ۔ حضرت مولانا مفتی رفیع عثمانی صاحب مظلم اپنے ایک بیان میں فرماتے ہیں، میں اپنے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ سناتا ہوں۔ انتقال سے چند روز پہلے کی بات ہے، فرمانے لگے، دیکھو وہ ایک تار لٹکا ہوا ہے، اس کے اندر بہت سارے کاغذ پروئے ہوئے ہیں، وہ تار اٹھا لاؤ۔ میں اٹھا لایا تو اس میں بہت سارے کیش میمو تھے۔ دارالعلوم کے مطبخ سے آٹا کھانا خریدا اتنے پیسے، اور ذاتی کارڈ ٹیلی فون پر کی اس کا معاوضہ اتنے پیسے، دارالعلوم کی گاڑی ذاتی کام میں استعمال ہوئی اس کے پیسے جمع کرائے گئے، اس کا کیش میمو، غرض رسیدوں اور کیش میمو کا ایک موٹا گڈھا تھا۔ فرمایا کہ اگرچہ اس کا حساب مکمل ہو چکا، میں ادائیگی بھی کر چکا، اب ان کو محفوظ رکھنے کی کوئی اور ضرورت نہیں، لیکن میں اس واسطے رکھتا ہوں کہ بعض لوگ اہل مدارس پر تہمت لگایا کرتے ہیں پر کہ یہ لوگ چندہ کھاتے ہیں، مدرسہ کا پیسہ کھاتے ہیں، یہ میں نے اس واسطے رکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی اعتراض کرے تو اس کے منہ پر مار سکوں کہ لو اس کو دیکھ لو۔ لوگ چار قسم کے ہوتے ہیں۔ حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، لوگ چار قسم کے ہوتے ہیں۔ نمبر ایک تو وہ جسے بھلائی میں سے بہت حصہ ملا لیکن اس کے اخلاق اچھے نہیں۔ نمبر دو، وہ جس کے اخلاق تو اچھے ہیں لیکن بھلائی کے کاموں میں اس کا کوئی حصہ نہیں۔ نمبر تین، وہ جس کے نہ اخلاق اچھے ہوں اور نہ بھلائی کے کاموں میں اس کا کوئی حصہ ہے، یہ تمام لوگوں میں سے سب سے برا ہے۔ نمبر چار، چوتھا، وہ جس کے اخلاق بھی اچھے ہیں اور بھلائی کے کاموں میں اس کا حصہ بھی خوب ہے، یہ لوگوں میں سب سے افضل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ تعالیٰ کے نام کا ادب۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے مکان کے سامنے ایک لوہار رہتا تھا۔ بال بچوں کی کثرت کی وجہ سے وہ سارا دن کام میں لگا رہتا۔ اس کی عادت تھی کہ اگر اس نے ہتھوڑا ہوا میں اٹھایا ہوتا کہ لوہا کوٹ سکے اور اسی دوران اذان کی آواز آ جاتی تو وہ ہتھوڑا لوہے پر مارنے کی بجائے اسے زمین پر رکھ دیتا اور کہتا کہ اب میرے پروردگار کی طرف سے بلاوا آ گیا ہے، میں پہلے نماز پڑھوں گا پھر کام کروں گا۔ جب اس کی وفات ہوئی تو کسی کو خواب میں نظر آیا۔ اس نے پوچھا کہ کیا بنا؟ کہنے لگا کہ مجھے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نیچے والا درجہ عطا کیا گیا۔ اس نے پوچھا کہ تمہارا علم اور عمل اتنا تو نہیں تھا؟ اس نے جواب دیا کہ میں اللہ کے نام کا ادب کرتا تھا اور اذان کی آواز سنتے ہی کام روک دیتا تھا تاکہ نماز ادا کروں۔ اس ادب کی وجہ سے اللہ رب العزت نے مجھ پر مہربانی فرما دی۔ مصیبت
اور معصیت۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، میں نے دریا کے کنارے ایک پرہیزگار کو دیکھا، وہ تیندوے کا زخم رکھتا تھا اور کسی دوا سے وہ اچھا نہیں ہوتا تھا، مدتوں تک اس سے بیمار رہا اور خدائے بزرگ و برتر کا شکر ہمیشہ ادا کرتا تھا۔ لوگوں نے اس سے پوچھا کہ تو کس نعمت کا شکر ادا کرتا ہے؟ کہا، اس بات کا شکر کہ میں مصیبت میں گرفتار ہوں، گناہوں میں نہیں۔ ہاں، خدا کے نیک بندے گناہ کے مقابلے میں مصیبت کو اختیار کر لیتے ہیں۔ تو نے نہیں دیکھا کہ یوسف صدیق نے اس حالت میں کیا کہا؟ کہا، اے میرے پروردگار، مجھے قید زیادہ پسند ہے اس کام سے جس کی طرف یہ عورتیں بلا رہی ہیں۔ طب نبوی۔ حضرت حسین بن علی رضوان اللہ علیہم سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا، بنفشہ کی فضیلت تیل پر ایسی ہے جیسے اسلام کی فضیلت تمام ادویان پر، اور کاسنی کے پتوں میں کوئی پتا نہیں ہوتا جس پر جنت کے پانی کا قطرہ نہ ہو۔ سچوں سے باز پرس۔ مالک بن دینار ایک بزرگ گزرے ہیں، وہ ایک دن دوپہر کے وقت دھوپ میں کھڑے ہو کر اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں۔ کسی نے قریب ہو کر سنا تو وہ دعا کے دوران یہ آیت پڑھ رہے تھے، لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ، قیامت کے دن سچوں سے ان کی سچائی کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ یہ آیت پڑھ کر وہ یہ دعا کر رہے تھے، اے اللہ، جن کو آپ خود سچا کہہ رہے ہیں، جب ان سے بھی قیامت کے دن آپ ان کی سچائی کے بارے میں پوچھیں گے تو پھر ہم جیسے جھوٹوں کا کیا حال ہوگا۔ حضرت اشعر بن قیس قدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کھانا کھلانا۔ حضرت قیس بن ابی حازم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب حضرت اشعث رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد مرتد ہو گئے تھے اور بعد میں پھر مسلمان ہو گئے تھے اور ان کو قید کر کے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لایا گیا تو انہوں نے ان کی بیڑیاں کھول دیں اور انہیں اسلام لے آنے کی وجہ سے آزاد کر دیا اور اپنی بہن سے ان کی شادی کر دی۔ یہ اپنی تلوار سونت کر اونٹوں کے بازار میں داخل ہو گئے اور جس اونٹ یا اونٹنی پر نظر پڑتی اس کی کونچیں کاٹ ڈالتے۔ لوگوں نے شور مچا دیا کہ اشعر تو کافر ہو گیا۔ جب یہ فارغ ہوئے تو اپنی تلوار پھینک کر فرمایا، اللہ کی قسم، میں نے کفر اختیار نہیں کیا، لیکن اس شخص نے یعنی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بہن سے میری شادی کی ہے۔ اگر ہم اپنے علاقہ میں ہوتے تو ہمارا ولیمہ کچھ اور طرح کا ہوتا، یعنی بہت اچھا ہوتا۔ اے مدینہ والو، تم ان تمام اونٹوں کو ذبح کر کے کھا لو، اور اے اونٹوں والو، آؤ اپنے اونٹوں کی قیمت لے لو۔ گناہ گار مایوس نہ ہوں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، میری شفاعت میری امت کے کبیرہ گناہوں والوں کے لیے ہے۔